السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی گورو اور میں ہوں محمد سجاول۔ دوستو شاید آج کی ویڈیو میں روٹین سے ہٹ کر بنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو دیے جانے والے بجلی کے بلوں پر چارجز، ٹیکسز، ان کی کیلکولیشن کے بارے میں، اور بات کریں گے ہم ایف پی اے کی، جو کہ ہمارے اوپر ایک عذاب کے طور پہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ کیا بلا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بات کریں گے نیلم جیلم سرچارج کی، جو پچھلے سال اگست میں کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے چارجز آج بھی ہمارے بلوں کے اندر آتے ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا ہوگی، اور میں اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹی یا کسی ادارے کو بلیم کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ کام ہوتا ہے پالیسی میکرز کا، اور آپ سب سمجھدار لوگ ہیں اور آپ میری باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ اور دوستو، جتنی بھی ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر دو قسم کے چارجز ہوتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ چارجز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو سپلائی کمپنی کے چارجز۔ دوستو اس سیکشن یہ ہیں سپلائی کمپنی کے چارجز۔ دوستو اس سیکشن کی کیلکولیشن کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ یہ بجلی ہمارے تک یہ سمجھیں کہ یہ بجلی ہمارے تک کیسے پہنچتی ہے۔ اس کے 4 منزلیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہوتی ہے جنریشن، پھر ہوتی ہے ٹرانسمیشن، پھر ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن، اور اینڈ پہ ہوتی ہے یوٹیلائزیشن۔ آپ اس پکچرز کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پاور ہاؤسز کے اندر، جو کہ ہائیڈل پاور پلانٹ بھی ہوتے ہیں جہاں پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تھرمل پاور پلانٹ بھی ہوتے ہیں جہاں کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سولر ہو سکتے ہیں جہاں دھوپ سے بجلی بنتی ہے، اور ونڈ بھی ہو سکتے ہیں جہاں ہوا سے بجلی بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس بجلی کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کا استعمال کرتے ہیں، اور جس علاقے کے اندر اس بجلی کو استعمال کرنا ہو، اس شہر کی جو سپلائی کمپنی ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر ہے آئسکو، لیسکو، فیسکو، میپکو، پیسکو کے الیکٹرک وغیرہ، بجلی کو صارفین تک پہنچاتی ہیں، اور پھر جو گھریلو صارفین ہوتے ہیں وہ اس بجلی کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو دوستو جب کسٹمر بجلی یوز کرتا ہے تو کتنی یوز کرتا ہے، وہ کیسے نکالی جاتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونٹس پہ۔ اگر کوئی کسٹمر زیادہ یونٹس یوز کرتا ہے تو اس کا بل زیادہ آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر سپلائی کمپنی نے اپنے یونٹس کی ایک ریٹ لسٹ بنائی ہوتی ہے۔ اس کو ہم الیکٹریکل کی زبان میں ٹیرف کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس بل کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس بل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہیں وہ 216 یونٹس یوز ہوئے ہیں، اور نیچے والے ریڈ ڈبے کے اندر دیکھ لیں کہ 200 یونٹس کی پرائس لگائی ہے انہوں نے 8.110، اور 16 یونٹس کی جو پرائس لگائی ہے وہ 10.200۔ 1785 روپے جو بنے ہیں، یہ ہیں جو کہ ہم نے بجلی استعمال کی ہے۔ اس کے اوپر دوستو گورنمنٹ کے 2 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں، پہلے ہے الیکٹرک ڈیوٹی، یہ ہمارے بل کا 1.5% ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد ٹی وی فیس آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اہم چیز جی ایس ای، جنرل سیل ٹیکس، یعنی کہ دوستو جنرل جو سیل ٹیکس ہوتا ہے یہ پورے بل کا 17% ہوتا ہے۔ جتنا بل آئے گا اس کا 17% جو ہوئے گا وہ جنرل سیل ٹیکس ہوئے گا، اور وہ ہمیں جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے۔ اور اب آ گئی ہے ڈینجرس بات، جسے ہم کہتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا آپ غور سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے فیول کا مطلب کیا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایندھن وہ ہے جس سے آپ بجلی بناتے ہیں۔ اگر آپ ہائیڈل پاور پروجیکٹ سے بجلی بنائیں گے تو آپ کا فیول ہوگا پانی، اور اگر آپ سولر سے بنا رہے ہیں تو آپ کا فیول ہو گیا دھوپ، اور اگر آپ کوئلے سے بنا رہے ہیں تو آپ کا فیول ہو گیا کوئلہ۔ اور راستے میں اگر کسی بھی پاگل بندے سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جتنا فیول مہنگا ہوگا اتنی بجلی مہنگی بنے گی، اور جتنا فیول سستا ہوگا اتنی بجلی سستی بنے گی۔ اور اب دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور آج سے 30 سال پہلے 1990 یعنی کہ 1990 میں
جو کہ ہمارے حکمران تھے، انہوں نے اس وقت پاکستان کی بجلی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچرل ریسورسز کی بجائے بجلی بنانے کے بجائے پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کیا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو لانچ کیا گیا کہ وہ بجلی بنائے اور گورنمنٹ کو سیل کریں، اور گورنمنٹ ان کو پے کرے گی. اور ان پرائیویٹ کمپنیز کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر. اور یہ پاکستانی آئی پی پی دنیا کی وہ واحد مخلوق ہیں جو کہ دنیا کے مہنگے ترین آئٹمز کروڈ آئل سے بجلی بناتے ہیں. وہ تیل جو زمین سے نکالتے ہیں زمین سے اس سے بجلی بنا رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ جو گلف کنٹری سے ادھارا تیل لیتی ہے، پھر یہی تیل ان کو دیتی ہے تاکہ یہ بجلی بنا سکیں اور پھر گورنمنٹ کو سیل کر سکیں. جب دنیا میں کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہماری جو ہے بجلی کی پرائس ایف پی اے بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. اور بجلی کی اور ظاہری بات ہے کہ اور جب قیمت نیچے آ رہی ہوتی ہے تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی نیچے آ جاتا ہے. بیسیکلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ پیسے ہیں جو چارجز ہیں جو اس بجلی کو بنانے کے لیے آپ فیول لے رہے ہیں، جو فیول پرچیز کر رہے ہیں، اس کے پیسے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے بھی پیسے ہیں آپ دے رہے ہیں، اور یہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اور بجلی بنانے کے لیے جو فیول لگ رہا ہے اس کے بھی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کوئی گاڑی لے آئیں، کسی کمپنی سے گاڑی لے آئیں. اب یہ بات آپ کو آئی تھنک زیادہ کلیئر ہوگی. آپ کوئی کمپنی سے 15 لاکھ کی گاڑی لے آئیں، پرچیز کر لیں، اور پھر وہ کمپنی یہ کہے کہ یہ 15 لاکھ روپے آپ نے دینے ہی دینے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی دینے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ اس گاڑی کو بناتے ہوئے جو ٹائر لگے ہیں اور اس کے لیے جو ربڑ استعمال ہوئی ہے اور اس کے پیسے ہیں، اور اس کے اوپر پینٹ ہوا ہے اس کے بھی پیسے ہیں، اور یہ گاڑی جس بلڈنگ کے اندر بنی ہے اس کے بھی آپ کو پیسے پے کرنے ہیں، اور وہاں بجلی کا بل آیا وہ بھی آپ کو پے کرنا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. بجلی کا بل تو ہمیں دے ہی رہے ہیں، اور بجلی کو بنانے کے لیے جو فیول استعمال ہو رہا ہے اس کے بھی ہم پیسے دے رہے ہیں، یعنی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں. اور پوری دنیا میں اس وقت نیچرل ریسورسز سے بجلی بنا رہے ہیں، اور جو کہ سستے ترین ریسورسز ہیں. جیسا کہ آپ دوستو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، ہمیں گرین انرجی سے نوازا ہے. سارا سال پاکستان میں دھوپ لگی ہوتی ہے، اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں پانی کے اتنے وسیع ذخائر موجود ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈیم بنا سکتے ہیں. بلوچستان اور سندھ کے اندر ہوائیں چلتی ہیں جس سے ہم ونڈ انرجی بنا سکتے ہیں. نہیں ہم نے بنانی ہے تو سب سے مہنگے ترین آئٹم کروڈ آئل سے بجلی بنانی ہے. اور دوسری طرف عذاب بجلی بنائی ہے اور وہ بھی پرائیویٹ کمپنی سے، یعنی کہ ایک بندہ آپ پتہ ہے کہ سگریٹ کی ڈبی ایک ہی دکان سے، اور ایک ہی ڈبی جو ہے وہ 200 روپے کی مل رہی ہے، وہی ڈبی دوسری دکان سے 300 کی لے. یعنی کہ یہ آئی پی پیز کا حال ہے. جن آئی پی پیز نامی عذاب کو اپنے مفاد کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، انہیں جواب دینا پڑے گا. مزے. اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملے گی، اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے، اور پھر اس کی بھی اپنی الیکٹرک ڈیوٹی ہے. اور یہ چکر دینے کے لیے میرے پاس میپکو کا بل ہے. انہوں نے جو ہے وہ لائٹ، یہ آپ کہہ رہے ہیں لائٹ براؤن یا لائٹ بلو کلر یہ کہہ لیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس. یہ 375.60 روپیز ڈالے ہوئے ہیں. جب تک اس مہنگی بجلی بنانے والے آئی پی پی سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی تب تک ہمیں یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی قیمت پے کرنا پڑے گی. اور اب آ جائیں ایک اور مزے کی بات ہے، اور جس کا نام ہے نیلم جیلم سرچارج. نیلم جیلم سرچارج یہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں نیلم جیلم سرچارج کے اوپر. یعنی کہ یہ مظفر آباد آزاد کشمیر کے اندر ہے. یہ وہ دنیا کا یہ واحد پروجیکٹ ہے، یعنی کہ جو رن آف ریور ہائیڈرو پلانٹ ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی بھی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
آپ ایک چلتے ہوئے دریا پر ٹربائن لگا کر بجلی بناتے ہیں۔ یہ نیلم جہلم پروجیکٹ مظفر آباد آزاد کشمیر کے اندر لگایا گیا تھا۔ اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 1969 یعنی کہ 969 میگا واٹ ہے، اور یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کو بنانے کے لیے پاکستان کے اندر جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کو وہ پے کریں گے، یعنی کہ ان کا جتنا بھی بل آئے گا اس کا 1% نیلم جہلم سرچارج کی صورت میں پے کرنا ہوگا تاکہ یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دوستو، یہ جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 14 اگست 2018 کو اس کا افتتاح ہو چکا ہے اور یہ اس کی اوپننگ بھی ہو چکی ہے، لیکن نہیں، ہم آج بھی اس کا جو ہے وہ بل کی صورت میں پے کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے بلوں کے اندر یہ نیلم جہلم سرچارج لگ کے آ رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ دوستو پاکستان کے پاور سیکٹر کے حالات بہتر ہوں گے، جس طرح شاعر نے ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا، وقت اچھا بھی آ جائے گا ناصر، غم نہ کر زندگی بڑی پڑی ہے ابھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو محب وطن پالیسی میکر عطا کرے، اور میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ الیکٹریسٹی کو سیو کریں۔ اللہ حافظ۔